افطاری کا ٹائم ہے، 23ویں افطاری ہے، سوچا آپ لوگوں سے بھی بات بھی کر لوں اور افطاری کا بھی وقت نکل جائے گا۔ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ زندگی میں، ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی غم یا دکھ آئے تو جو ہمارا دکھڑا ہوتا ہے ہمیں کسی کے سامنے نہیں رونا چاہیے۔ ہمیں ہماری جو پرابلم ہے وہ کسی کے سامنے اتنا بیٹھ کے نہ کریں، کیونکہ لوگوں کا کام ہوتا ہے رو رو کے سننا اور ہنس ہنس کے بکھیرنا۔ ہر ہر ایک کے پاس میں ہمارے دکھ کا کوئی مرہم نہیں ہوتا، نمک ہر گھر میں ہوتا ہے۔ میری ماں نے ہمیشہ ایک ہی چیز سکھائی، زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئیں گے، بہت اپ ڈاؤن ہوگا، اور میری زندگی میں ہوا بھی۔ تو ہمیشہ اللہ پاک کے سامنے رو، اللہ کے سامنے رونے سے آپ کی پرابلم کا سولوشن بھی نکل آئے گا، اور کسی کے تانا اور کسی کی بات بکھیرنے کا ہمیں ڈر بھی نہ رہے گا۔ اللہ پاک کے سامنے میں نے اپنے نماز اور قرآن پہ اتنا یقینہ ہے کہ میں جو کچھ بھی میری پرابلم کچھ آ جائے، کچھ بھی لائف میں اپ ڈاؤن آ جائے، تو میں اللہ کے سامنے رو کے دعا کرتی ہوں اور میری پرابلم سولو ہوتی ہے۔ آپ سے بھی میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ نماز اور قرآن کے پابند بنیں اور اللہ کے سامنے اپنی جو بھی حقیقت دل کی بیان ہے وہ اللہ کے سامنے کریں۔ اس کا فیصلہ اللہ پاک کرے گا، جائز فیصلہ اللہ پاک کرے گا۔ حالانکہ میں نماز اور اتنا نہیں کہتی کہ میں نماز کی، میں روزے کے منہ ہوں، بھی روزہ رکھے ہوئے میں جھوٹ نہیں بولتی، میں اتنی نماز کی پکی پابند نہیں ہوں۔ زندگی کے اپ ڈاؤن اور بھاگا دوڑی بھری لائف کے اندر نماز کبھی رہ جاتی ہے، تو لیکن قرآن اللہ بخشنے والا ہے، میں پڑھتی ہوں، پڑھ کے ہی باہر نکلتی ہوں۔ تو قرآن شریف پڑھ کے میں دعا کرتی ہوں۔ حالانکہ روزوں میں بھی پوری پابندگی کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے، قرآن شریف پڑھا ہے، اللہ اس کا بخشنے والا ہے۔ آپ بھی نماز اور قرآن کے پابند میری ماں نے ہمیشہ کہا ہے نماز زندگی میں نہ چھوڑنا۔ میں میری امی کا روز شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اب میں نے نماز شروع کر دی ہے، اور مجھے قدیر صاحب کا بھی شکریہ، میرے جیجا جی ہیں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں، بڑی بھائی کی طرح مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں وہ، ان کا بھی شکریہ کرتی ہوں کہ وہ نماز کے لیے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کو بھی اللہ پاک ہدایت دے نماز اور قرآن کی، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔